السلام علیکم ناظرین، پروگرام وساخت اور میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل ملتان اسٹوڈیو تو حاضر ناظرین سیاسی اور معاشی صورتحال تھوڑے سامنے ہے۔ اج اسٹیٹ بینک نمی مانیٹرنگ پالیسی کا اعلان کرنا پہ اور امید یہ ہے کہ جی ہے شرح سود وہ گھٹ تھی پی، اگر شرح سود گھٹ تھی ویسی تو جڑے کاروباری طبقے ہیں انہوں دی ایک دیرینہ مطالبہ بھی پورا تھی ویسی۔ پارلیمنٹ نمی قانون سازی والے پاسے ویندا پہ اور اچھی گال ہے کہ تقریباً حکمران پارٹی 2/3 اکثریت دے وچ موجود ہے، لیکن سینٹ دے وچ مشکلات دا شکار ہے، لیکن وہ بھی انشاءاللہ پوری تھی ویسی۔ چارٹر آف پارلیمنٹ جی پچھلے دنوں جڑا پارلیمنٹ دے وچ واقعات ہے ان دے بارے سپیکر تو گھن کے قومی اسمبلی دے حکومتی اور اپوزیشن دے اراکین اتحادی اراکین سب نے مل کے ان دے اتنے اتفاق کیتے کہ پارلیمنٹ دے اتنے جڑا چارٹر پارلیمنٹ دے وقار بقا اور ان دی عزت دا وہ لازمی ہونا چاہیے۔ اچھا آغاز ہے اور کے پی کے دے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور دی جڑی جلسے دے وچ گفتگو ہے وہ ہی والے ہر جگہ تے ڈسکس تھی پئی ہے، کیا انہوں دا یہ انداز مناسب ہے۔ وزیر اعلیٰ کو دے اپنے منصب دا بھی خیال رکھنا چاہیے اور آخر دے وچ اسیں بھی آکھسوں کہ سیاسی ہم آہنگی این ملک دی معیشت تے کیتے اور لوگوں دے کیتے کتنی ضروری ہے۔ سارے موضوعات تو سن گدن انہاں موضوعات تے کیتے گفتگو کرے سن رانا محمد نذیر خان سعید صاحب پاکستان مسلم لیگ دے مرکزی رہنما ہیں، صدر پاکستان مسلم لیگ نون لائر فورم ضلع ملتان سے خوش آمدید۔ عائشہ عبداللہ کو کون نہیں جانتا، وہ سارے جان دیں جڑے ٹیلی ویژن دے دیں پاکستان پیپلز پارٹی تو تعلق ہے، بڑا سٹرونگ انہوں دا موقف ہوندے۔ ویلکم جی عائشہ۔ اور سارے تیجے مہمان میرے بھائیاں دی طرح میں کوئی عزیز ہیں، جناب ملک امجد سعید صاحب صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، کالم نگار ہیں اور یہ خطے دی سیاست ہوتے حرف آخر ہے صحیح جی آیا کو بہت شکریہ۔ رانا نذیر صحیح صاحب کیا آدھے ہو کہ جڑی سیاسی اور معاشی صورتحال ہے یہ کتنی جلدی بہتری والے پاسے ٹریک تے آوے سی؟ جی الحمدللہ جو موجودہ اسمبلی قانون بنا رہی ہے اور اسٹیٹ بینک بھی نئی پالیسی دے رہا ہے تو اس میں انشاءاللہ تعالی یہ کبھی امید ہے کہ بہت بہتری آئے گی اور انشاءاللہ بہت جلد آ جائے گی، اور تاجروں کا دیرینہ مطالبہ جو ہے کہ کم شرح سود والا وہ بھی پورا ہو جائے گا، اور جب کم شرح سود ہوگی تو تاجروں کو بینک سے لون لے کے تاجران دے بڑے مطالبے بھی ہیں کہ اسا ٹیکس نہیں دینا، تہاڈی حکومت آدھی پہ ٹیکس نہیں دینا۔ جی وہ جائز ٹیکس جو ہے وہ اس پہ بھی نظر ثانی گورنمنٹ کر رہی ہے، اچھا جو مناسب ترین ہوں گے نا وہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس پہ بڑا غور و خوض ہو رہا ہے اور کوشش کی جا رہی کہ جتنا ہو سکے وہ اس پہ نظر ثانی۔ لیکن ایک نظر ثانی اتھاں بھی کروا رہے بجلی دے بل بہت زیادہ آندے پہ، کیا دیو اس پہ وقتی طور پہ تو گورنمنٹ نے ریلیف دیا ہے 14% کم کر کے، لیکن وعدے پہ کہ آئی ایم ایف دے مطالبے تھے وہ واپس کھندے پہ نہیں ابھی تک تو وہ قائم ہے اور انشاءاللہ تعالی امید ہے قائم رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ نا اس کی جو ہے سستی بجلی کے لیے وہ جو آئی پی پیز ہیں ان سے بھی بات چیت جاری ہے، اس میں کمیٹی بھی بن گئی ہے، ان سے گفتگو شنید ہو رہی ہے، اور اس میں سے ایک آئی پی پی نے کل ٹی وی میں بھی خبر آ رہی تھی، اس نے کہا جی ہاں میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں اور آپ بیٹھ کے بات چیت کریں، بات چیت جاری ہے انشاءاللہ تعالی۔ گھڑ شک کر جی اگر ایک بندہ آدھا پہ جی کو دا جو پاور جی بالکل وہ ایک ایگری ہو گئی ہے کمپنی، باقیوں کو بھی ہدایت دے جی باقیوں سے بات چیت گفتگو شنید جاری ہے انشاءاللہ، آپ بہت جلد خود خوشخبری سنیں گے۔ آئی پی پیز کا وہ اگر بوجھ کم ہو گیا تو پھر ویسے مطلب 8% قیمت گھٹائی بھی ہے آئی پی پی نے، جی یہ بھی ایک اچھی گال ہے، لیکن میں سمجھتا کہ مزید مزید ضرورت اس میں، کیونکہ عوام ای والے بہت زیادہ بہت تکلیف میں ہیں اور گورنمنٹ کو بہت احساس ہے، اور خاص کر میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت عوام کے ساتھ جو ہے نا مشکل میں ہے، عوام پارٹی یہ کم ہونی چاہیے اس سے بھی، کل دی اور ایسی پالیسیاں بنانی چاہیے کہ جس سے کم سے کم بلاول بھٹو زرداری دی وہ بڑی شاندار اور ڈسکس تھی پئی ہے، اور خاص طور دے جڑے تقریر کرنے پہ تو یاد پہ کہ سارے جڑے مہمانوں دی لابی اتنا نوجوان بیٹھے طالب علم بیٹھے اسا انہوں کو کیا سبق دیندے پے ہیں، کیا این صورتحال دے وچ کیا مستقبل دے جڑے انجینئر ڈاکٹرز مصور لائر کیا یہ قومی اسمبلی دے رکن بن سن۔ بڑی فکر انگیز تقریر ہے، کیا آدھو کہ سارے کو بھی ذمہ داری کا احساس نہیں کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بلاول صاحب کا جو وہ ہے نا ایک پرورش وہ شو ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ کن ہاتھوں کی پرورش ہے، کیونکہ ان کو شروع سے یہ سکھایا گیا ہے کہ عوام کا درد ان کے دل میں ہے، اور میں دیکھتی ہوں اس ایج میں اور اتنی میچورٹی ان کے اندر ہے، اور اتنی اچھی انہوں نے سپیچ کی، میں خود بھی ان کی سپیچ سن رہی تھی تو میرا دل کر رہا تھا کہ یہ دیکھیں نا یہ ہمارا لیڈر ہے جو عوام کا درد دل میں رکھتا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ کل کو ہمارے جو نوجوان وہ کس طرح سیاست میں آئیں گے، اگر اس طرح کی سیاست
सियासत होगी और इस तरीके की गालम गलोच की सियासत और एक दूसरे की करेक्टर असैसिनेशन की सियासत हम करेंगे तो किस तरह से नौजवान सियासत में आएंगे, अच्छे लोग, अच्छे नौजवान किस तरीके से इसको वो करेंगे। तो ये मुझे बड़ा अच्छी लगी उनकी बात कि वो अपने आने वाली नस्ल और मौजूदा नस्ल को भी जो है ये पैगाम देना चाहते हैं। कल प्राइम मिनिस्टर ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ भी थी और उन्होंने रूहान ने मतलब खुशगवार माहौल ਦੇ ਵਿੱਚ मुलाकात की थी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी एक बड़ी अच्छी सीटिंग हुई है और उसमें मुल्क की सूरत हाल पे ही तबसरा हुआ और बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब हमें ये हुकूमत मिली है तो इसमें जो था काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ का क्राइसिस था, मईशत बिल्कुल डूब चुकी थी। तो उसको बचाने के लिए और उसको आगे लेके चलने के लिए जो हमने डेमोक्रेसी ऑफ इकॉनमी को बनाया कि हमने जो है ना मईशत को बचाया। तो मईशत को बचाने के लिए जो हमने अपना माहिदा किया है उसी को आगे लेके चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं मुल्क को आगे बढ़ाने, मईशत को बचाने के लिए। अच्छा मलिक हमजा साहब ये फरमाओ कि पार्लीमान जी है और नवा कानून साजी नवी कानून साजी वो पासे वेंदी पई है, क्या समझते हो कि इन वेले बहुत ज़रूरी है वक्त जो धारा चलता पे आवाम के मसाइल हैं बहुत ज़्यादा उनकी बजाय असां दूसरे पासे तो नहीं निकल गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाकिर भाई, तुहारी गल नाल काफ़ी हद तक मैं इतफाक़ करे सां कि मामलात बहुत गंभीर हैं पे और फौरी तवज्जो तलब भी हैं पे, लेकिन पार्लीमान दे विच कानून साजी भी बहुत ज़रूरी है पई क्योंकि पार्लीमान का काम ही कानून साजी करना है पिया। अगर वो यही बेसिक अपना राइट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे और तो आवाम वास्ते कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली ई वक्त जड़ा ज़्यादा कानून साजी वेंदी पई है कि अदलिया के हवाले नाल है पई और अदलिया दे विच बहुत ज़्यादा ई वक्त ज़रूरत है पई कानून साजी की। एक तो जन की तादाद वाकई बहुत ज़्यादा कम है पई और इंसाफ जड़ा है पिया साल साल दादा पोते वाला हिसाब चलता पे साल साल तो निज़ाम। अच्छा दूजा ये है कि देखो जी मुस्तकबिल को और हुकूमत को मुस्तहकम करने वास्ते कानून साजी बहुत ज़रूरी है पई। पब्लिक हूँ मुतमईन थी है जड़े पब्लिक को कोई रिलीफ मिलती है वो कानून साजी नाल, लेकिन अगर वो कानून साजी पब्लिक के मसाइल नाल इन टच कोई नहीं और पब्लिक के मफाद के खिलाफ है वल तो यकीन मसाइल बदसन उनका कोई फ़ायदा नहीं, उनका कोई फ़ायदा नहीं। ऐसी कानून साजी होनी चाहिए और रोज़ाना कानून बनने चाहिए। मैं समझता हूँ पार्लिमानी जिम्मेदारी है ना जी, और ज़्यादा कवानीन बने और उनके अमल दरामद भी हो ये ना हो कि सिर्फ कवानीन बन के राना नज़ीर साहब क्या जो ज़ाहिर तुम सीनियर कानूनदान हो और पहले तो ये दसो भी क्या कानून साजी केड़ी थी वेंदी पई है। कानूनी साजी एक तो अदालतों के बारे में हो रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की ना तादाद बढ़ाने के बारे में गौर खोज हो रहा है। चूँकि तादाद जजों की इतनी कम है कि आप देख लें 10 साल से अपीलें हमारी नहीं लग रही सुप्रीम कोर्ट में। मेरे अपने केस 2-3 साल से ये गाल की थी जी। तो वो जज बेचारे काम करते हैं, ये नहीं भी नहीं करते, वो काम करते हैं सुबह से लेकर 2-3-4 बजे तक अदालतें लगती हैं। लेकिन रश आवर कितना ज़्यादा है, पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा हो गई। जब ये तादाद मुकर्रर हुई थी 17 जजों की साहब माजरत नाल अदालत इवें काम करते कि रात के 12 बजे भी कोई चाहिए जी जी ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है, एक्सेप्शंस होती हैं लेकिन होनी नहीं चाहिए, सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। अदालत तो वो भी करेंगे कि जो एक बंदा अपना मंगन नहीं गया को डे छोड़े। हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा काम और ये बातें जो है ना ये काफ़ी पार्लियामेंट इस पे गौर कर रही है। अच्छा, इसके बारे में भी गौर खोज हो रहा है और होना चाहिए। तो सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है। अच्छा, और जजों की तादाद इजाफा होने से इंशाल्लाह ताला अवाम को काफ़ी रिलीफ मिलेगा जिनके लोगों के बेचारों के केसेस पड़े हैं। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे खबर सुनते पे कि जो जज तैनात हैं जी उन्होंने हम ट्रांसफर थी होने मिलता पे कानून सारे जरिए कि वो पहले फिक्स होंगे कि बस वो अपने प्रीमिसेस जरा से, लेकिन होन नहीं कोई है ही जिस अभी तक मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे ट्रांसफर पहले भी हो सकते थे लेकिन उसमें थोड़ी सी ये होती थी कि जज की कंसेंट लेनी जरूरी होती थी। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज का ट्रांसफर हो सकता था लेकिन कंसेंट उसकी जरूरी थी अगर वो रजामंद है तो। अब मे भी उसमें कोई तब्दीली कर देने के फिलहाल ये फरमाओ कि पार्लीमान दे विच ई वेले 2/3 अक्सरियत का भी मसला है, सैनेट दे विच भी 2/3 वोट घट हैं जी। किवें वाल कानून साजी करे सो इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है हमें चूँकि हम मस्बत कानून साजी कर रहे हैं। जब मस्बत कानून साजी की जाती है तो उसमें जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं वो अक्सर तावन करते हैं। अच्छा, तो ये कानून को किसी एक ज़ात के लिए नहीं बन रहा, जो भी बनेगा सारी आवाम के लिए बनेगा और इस सारी पार्टियों की तकरीबन मुश्तरका है, अपोजिशन को छोड़ के बाकी सारी पार्टियों इसमें रजामंदी से और बेहतरी के लिए, ये आवाम की बेहतरी के लिए बना रहे हैं।
جب عوام کی بہتری کے لیے بنے گا تو اس میں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. سر پارلیمنٹین میکسیمم اس میں ووٹ دیں گے اور انشاءاللہ اس کے حق میں دیں گے. جی عائشہ تساں کیا جو جڑی نمی چلدی پئی ہے ایک قانون سازی والے پاسے پارلیمان غور کرندا پہ بل آندے پہ کیا سمجھتے ہو؟ سر ہونا بھی چاہیے. دیکھیں نا جس طرح کے فیصلے آئے ہیں اور پاسٹ میں اگر دیکھا جائے تو یک طرفہ فیصلے جو آ رہے تھے تو اس کے حوالے سے پھر بنتا تھا کہ آپ جو ہے قانون سازی کی جائے اور پراپر ہر بندے کو جو ہے انصاف ملے پراپرلی ایکولی سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کسی اپنے فیوریٹ انسان کو آپ رات 12 بجے بھی عدالت لگا کے ریلیف دے دیں اور اگر نہیں دینا تو پیشی پہ پیشی ڈالتے رہیں اور ان کو فیصلہ ہی نہ کریں. تو اس کی بڑی ضرورت تھی اور اچھی بات ہے ہونی چاہیے. اور تبدیلی ویسے بھی آپ کو پتہ ہے چینج آنا جب آتا ہے تو بہت اچھی تبدیلی بھی آتی ہے اور لوگوں میں اس چیز سے لوگ بینیفٹ لیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب سب کی باہمی رضامندی سے فیصلہ آئے گا تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ لگتا ہے کہ ہمیں بھی اس سے فیض ملے گا. اچھا امجد بھائی یہ فرماؤ کہ آج حکومت نے میں خبر پڑھی ہے کہ سپریم کورٹ کو جو ڈیم فنڈ ہے وہ منگی دے. جی سر اندر کوئی فائدہ تھی سی کوئی ڈیم بنے سی کوئی اندر کوئی بیا مصرف ہو سی تارے خیال دے وچ؟ ایک تو یہ کہ وہ ڈیم فنڈ کس حالات رکھا گیا. سپریم کورٹ کو کل انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے بھی تفصیلی رپورٹ منگی ہے کہ بھئی یہ سپریم کورٹ ان معاملے کیویں پی گئے. سپریم کورٹ کا کام ہی کوئی نہیں کہ فنڈ جنریٹ آوے اور فنڈ والوں دے بعد کیویں یوٹیلائز تھی وے. یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے پیا. صحیح گال ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اندر تو ایک تفصیلی رپورٹ مانگی تھی چیف جسٹس صاحب نے. 20 ارب دا فنڈ ہے تقریباً 20 ارب روپے. جی 20 ارب روپے پاکستانی عوام جی پاکستانی عوام دے پیا. اور وہ میل ویسی امید ہے گورنمنٹ کو واپس. باقی ڈیم اتنے آلریڈی کم چلتے پے لیکن 20 ارب روپے نے ڈیم تے تیار نہیں تھی. نہیں سر وہ آلریڈی کم چلتے پے پیسے زیادہ لگتے ہیں. بالکل صحیح ہے. دیامیر ہے پیا دوجا محمد ہے پیا ایک بیا ڈیم ہے پیا ان 3-4 ڈیمز تے کم تھیندا پیا. غازی بروتھا جی غازی بروتھا بھی ہے داسو بھی ہے. ان سارے واسطے وہ دیکھو سپریم کورٹ فکس کریں دی کہ فلاں ڈیم واسطے خرچ کیتے ونجے. ڈیفینیٹلی اتنی خرچ تھی کیونکہ ضرورت ہے ڈیم اتنے خرچ کرنے کی. موسمیاتی تبدیلیاں اتنا زیادہ ہو گئی اس خطے دے وچ. بارشاں دا لیول دیکھ کے نو سیلاب دا آئے روز اور اس کی وجہ تو ڈیم دی افادیت بہت زیادہ ہے. اور خاص طور پہ بجلی جتنی مہنگی ہو چکی ہے انہیں واسطے تو ضرورت ہے کہ ایک ایسا ڈیم ہوئے جتنے بجلی پانی نال پیدا تھی اور انتہائی سستی بجلی. اور آئی پی پی اس کل ایک بریک تھی تھے شہریار چشتی صاحب ایک آئی پی پی مالک انہوں نے بریک کی تھی جی 18% تو لیس کر کے 10% انہوں نے جیسا کم کر دے. اچھا. اور مزید بھی اندر انہوں نے کہ جی باقی آئی پی پیز دے مالکان بھی اندر شامل تھی میں اور عوام کو ریلیف دیتا بنے. اچھا رانا نذیر صاحب یہ فرماؤ کہ پارلیمان دے وچ جڑی اراکین اسمبلی دی مبینہ گرفتاری دی گالیاں آندے پن اور اج وزیر اطلاعات نے بھی آکھے بھی اساں ویڈیو فوٹیج ڈٹھن ان دے وچ اساں ڈٹھے کہ پارلیمان تو گرفتاریاں نہیں تھیں. لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی تھیا ہے کہ شور مچ گئی. اور خاص طور جڑا کسٹوڈین اسپیکر صاحب انہوں نے بڑا سخت نوٹس کیتے. کیا دیو کہ جمہوریت دے وچ ایک کوئی اچھا شگون ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر سے جو ہے نا وہ گرفتاری نہیں ہونی چاہیے کسی بھی پارلیمنٹ کی. یہ قانون بھی ہے اور اس میں آئین بھی یہ ہمارا کہتا ہے. اور ویسے پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاری نہیں ہوئی لیکن باہر سے ہوئی ہے. وہ خاتے میں سے ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں خاتے میں سے بھی نہیں ہونی چاہیے. احاطہ بھی تو پارلیمنٹ کا حصہ ہی ہے نا. ظاہر ہے. تو وہاں سے اگر گرفتاری ہوگی تو پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہے. اسپیکر صاحب نے جو ایکشن لیا ہے وہ میں اس سے بڑا متفق ہوں. وزیر قانون صاحب نے بھی یہی کہا. اچھا یہ فرماؤ اگر ارکان پارلیمان جڑا ہے وہ کوئی قانون کو ہاتھے گھنن قانون کو توڑ دیں کوئی کرائم کر کے آ جان مطلب یہ تو کوئی نہیں کہ مطلب تساں ایک ہاں مطلب ہے کہ پارلیمنٹ جڑی ہے تھوڑے کہتے وہ چھتری بن ونجے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ساری زندگی تو نہیں رہنا ہوتا. کتنی دیر پارلیمنٹ میں رہے گا. جب پارلیمنٹ سے باہر آئے گا تو وہ ریسٹ کر سکتی ہے. بھج کے آندے رہے گا. نہیں سر اگر میں ایڈ کرائیں دے جی وہ یہ ہے کہ ان طریقہ کار یہ ہے کہ اسپیکر کو اجازت گھنی پوندی. اگر وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے اور کوئی قتل کر کے کوئی ڈکیتی کر کے یا کوئی بھی کرائم کر کے آئے ہوئے تو وہ اندر کو اسپیکر کو آئی جی اسلام آباد اجازت لے سی اور اندر بعد. اچھا گزارش ہے مطلب تساں بالکل صحیح آدھے پہ ہو لیکن جڑی جلسے دے وچ زبان استعمال کیتی گئی ہے اور زبان استعمال کر کے تساں بھج کے پارلیمان دے اندر آ گئے ہو ایک مناسب گال ہے. اصل مسئلہ تھی میں تو متفق ہوں. اور زبان استعمال کیتی ہے کے پی کے دے وزیر اعلیٰ نے. ٹھیک ہے جی. اور جو پارلیمنٹیرین دی گرفتاری ہے یہ اندر نال اٹیچ نہیں ہوندی. ٹھیک
اور میں سمجھنا کہ وہ علی امین گنڈا پور نے عمران خان دے رسے مزید کانٹے بوئے اون دا خیر خواہ کوئی نہیں. اس ایسی تقریر کرنا اور ایسے وقت اتنی گمبھیر صورتحال ہے اجازت ملنا جلسے دی اور اتنی شرائط کے تحت ملنا اور مل کے ایک موقع ملے ایسا کوئی اپنی پالیسی بیان کرو تو عوام واسطے ریلیف دیکھو نا مطلب کرو اجازت ملی ہے ایک ٹائم فریم دے وچ ٹائم فریم واسطے جی وہ ٹائم فریم تو جڑے ویلے بہر آئیں وائلیشن تھی ہے اور انہوں نے آکھیا ہے کہ تساں وائلیشن کرے سو ایسا مطلب تارے خلاف پرچہ جی بالکل نہیں کیا دیو اپنا عائشہ عبداللہ ان سارے صورتحال جو دیکھیں یہ تو اس پارٹی کا جو نا وتیرہ ہی ہے کہ یہ اس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں اور پھر اس طرح سے انہوں نے وہ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ پارلیمنٹ میں چلے جانا اور اس طرح سے گفتگو کرنے کے بعد تو آپ عوام کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں, کیا بتانا چاہ رہے ہیں, کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ وہی اپنی آپ نے پرانی دکان کھول رکھی اور اسی طریقے سے آپ جھوٹ اور گالیاں گلوچ کی اور غلط لینگویج یوز کر کے آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اگر ملک ایک ٹریک پہ چل رہا ہے اور چڑھنا چاہ رہا ہے ہمارے بالکل اور اچھے ماشاء اللہ انیشیٹیو لیے جا رہے ہیں, اچھے پروجیکٹس آ رہے ہیں اور لوگ سیٹسفائڈ ہے. لٹرلی میں کہہ رہی ہوں کہ لوگ مطمئن ہیں کہ اب بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں اور وہ مشکل وقت میں بھی اسی لیے حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر بجلی وہ اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے اپنے بچے اسکول سے ہٹا کے بجلی کے بلز بھر رہے ہیں, روٹی کم کر کے اپنے اخراجات کو کم کر کے وہ بجلی کے بلز پے کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہ چلیں انشاءاللہ تعالی اچھا ٹائم تو آئے گا. آپ اچھا ٹائم اگر آ رہا ہے, ملک ترقی کی طرف گامزن ہو گیا ہے, تو آپ پھر اس میں ایک نئی طرح کی راہ دکھا کے ہماری عوام کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا بطور خاتون ایک سوال میں کرنا چاہتا کہ اسلام آباد کا جڑا جلسہ ہے پی ٹی آئی کا, وہ پی ٹی آئی کے جلسے کے پی کے وزیر اعلیٰ نے جڑی وزیر اعلیٰ پنجاب کے اتنے گفتگو کی ہے, کیا وہ مناسب ہے؟ نہیں بالکل اوورال گفتگو تو ویسے بہت بری ہے, لیکن خاص طور کے اتنے ایک وزیر اعلیٰ کو ٹارگیٹ کر کے اور خاتون وزیر اعلیٰ ان کی تو پوری تقریر ہی خراب تھی, پتہ نہیں کیا وہ بول رہے تھے, انہیں خود بھی احساس نہیں تھا. اور بطور عورت میں یہ کہوں گی کہ مطلب صحافیوں کے نام گن کے جی ٹھیک ہے نا, بطور عورت میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں ایک عورت کی عزت آپ پہ فرض ہے. آپ کے گھر میں بھی عورت ہے, آپ کی ماں بھی ایک عورت ہے, آپ کی بہن بھی ایک عورت ہے, آپ کی بیوی بھی ایک عورت ہے. جب آپ ایک عورت کو رسپیکٹ نہیں دیں گے, آپ کی بیٹی بھی ایک عورت ہے, جب آپ ایک عورت کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی رسپیکٹ نہیں دے رہے, آپ ان کو بھی وہی سب کچھ کہہ رہے ہیں جو آپ, میں تو یہ سمجھتی ہوں. اور جب آپ کسی کی طرف ایک انگلی کرتے ہیں, 4 انگلیاں آپ کی اپنی طرف آ جاتی ہیں. اس طریقے کی گفتگو کرنا آپ کو بالکل آپ کی تربیت بھی شو کرتا ہے اور یہ شو کرتا ہے کہ آپ کس ماحول میں پلے بڑے ہیں. تو میں اس چیز کو بالکل بھی مذمت کروں گی کہ کسی عورت سے بات کرتے ہیں تمیز کا دائرے میں رہتے ہوئے بات کرنی چاہیے. جڑا سارا آئین ہے وہ اس طرح کی جڑی گفتگو ہے ملک دشمنی خیالات مبنی, وہ کیا دے؟ آئین قطعاً اجازت نہیں دیتا کسی شخص کو بھی کہ پاکستان کے خلاف, پاکستان کی سالمیت کے خلاف, پاکستان کی ساورنٹی کے خلاف بات کرے. ایسا شخص اس کے خلاف تو سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے. اور آرٹیکل 6 بھی اسی لیے بنا ہے کہ وہ تو ہائی ٹریزن کا مرتکب ہوتا ہے. آپ حکومت پہ تنقید کر سکتے ہیں مثبت, لیکن آپ ریاست پہ تنقید نہیں کر سکتے اور ریاست کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اچھا ماضی ایسا ڈٹھے کہ وفاقی حکومت دا پنجاب حکومت دے نال, وفاقی حکومت دا سندھ حکومت دے نال یا کے پی کے یا بلوچستان اختلاف رہ ویندے. جی بالکل. لیکن جڑا موجودہ رجیم ہے کے پی کے دے وچ وزیر اعلیٰ دی خاص طور جڑی زبان ہے, کیا وہ مناسب ہے؟ انتہائی نامناسب ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے جو تقریر فرمائی ہے انتہائی نامناسب ہے. ان کا لہجہ, ان کے الفاظ وہ مستقل مطلب ہے, اور وہ ریاست کے خلاف بول رہے تھے جو ان کو زیب نہیں دیتا ایک وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے. مطلب جی ریاست دی وجہ تو این عہدے تے پہنچن اور ریاست دے بھی خلاف, اسی کے خلاف باتیں وہ کر رہے ہیں. اور ان کی ساری تقریر جو ہے نیگیٹو ہے اور ملک کے لیے نقصان دہ, انتہائی نقصان دہ ہے. کیونکہ اس سے ہمارا امیج خراب ہوتا ہے. فارن کنٹریز میں دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کا تو وزیر اعلیٰ اپنے ملک کے خلاف ہی باتیں کر رہا ہے, تو وہ پھر ملک کو جو ہے نا اس کی ریپیوٹ ڈیمیج ہوتی ہے. اور ملک کے ساتھ لوگ لین دین کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ان کا تو وزیر اعلیٰ اپنے ملک کے خلاف ہی بات کر رہا ہے, تو یہ بہت بری بات ہے. اچھا ہم صاحب بڑی دلچسپ صورتحال پیدا تھی ہے, یہ تو مطلب بڑی اچھی گال کرنے پن رانا نذیر صاحب. ایک بڑی عجیب و غریب گال یہ تھی ہے کہ جن علی امین گنڈا پور کی تقریر کے بعد پارٹی دے وچوں مذمت کی گئی ہے پہلی گال, لیکن جڑا بانی چیئرمین بانی پی ٹی آئی ہیں وہ آدھے پہ جڑی انہوں نے گال کی ہے ٹھیک کی. انہاں مطلب ہے کہ وہ اپنی گال دوتے اڑے ہوئے, انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں آئی, بھلے اندر چلے گئے. کیا یہ رویہ درست ہے؟ یہ رویہ تو کسی صورت درست نہیں, اور کہیں بھی سیاستدان دا یہ رویہ ہو بھی نہیں سکتا. سیاستدان تو ہمیشہ رستے ڈیندے اور رستے گھندے رہتے, تدبر نال. اور
समझते वो पूरे पाकिस्तान का है ना जी उनके को, और क्लेम करें जी सारी पार्टी सब तो बड़ी पार्टी है पूरे पाकिस्तान लोग इन पे, तो भाई वो सब पाकिस्तान वास्ते सोचो ना, पाकिस्तान वास्ते सोच ये कि जी मैं लड़ूंगा ये सोच, फ़लाँ को मार दो, फ़लाँ को उठा लो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं मुज़ाकरात नहीं करता। पहले तो ये है कि जी सियासतदाना मुज़ाकरात नहीं होने, इस्टेबलिशमेंट दे मुज़ाकरात दे दरवाजे बंद हैं, तो वो राह किवें निकल सी, राह तो नहीं निकल सकती ना, तसादुम दे नाल ते हमेशा वो थिंदे पहले तो मतलब उन्होंने तस्लीम कोई नहीं कीता। मैं एक बे एंगल नाल लेदा पिया, देखो जी ये है कि पहले तो इतनी मिन्नत समाजत करके गरंटियां हज़ारां दे के इन्होंने जलसे दे वास्ते जगह की है। पहले इस्टेबलिशमेंट ते आखिर ते जलसा इन्होंने मनसूख कर छोड़ा, वो भी थी ये। हुण ये है कि देखो जी चंद थोड़े अरसे तक चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर आते पे पाकिस्तान, उस तो पहले तो याद हो सी 2014 धरने प्रेसिडेंट ने आमना है तो अजाब पै गया है, इन वक्त शदीद तरीन मुआशी बहरान है, ठीक है जी। उनको मुआशी बहरान को दूर करने वास्ते साकू अपना चाइना तरफ देखना पौंदे, सऊदी अरब तरफ देखना पौंदे, अरब इमारात तरफ देखना पै गए, ठीक है जी। पूरी दुनिया कशकोल के इनके भेजना पै गए जी सारी हेल्प करो। अगर चाइना करना चाहते सारी हेल्प और वो आना चाहते सी पैक तो इलावा दीगर मनसूबे भी हैं उन्होंने को, तो ये लैंग्वेज इस्तेमाल करके ये गुफ्तगू करके उनके बाद वाले खान साहब का ये बयान दे रहे होना कि जी मैं अली मीन गंडापुर के नाल हाँ पिया, और जोड़ा भी इन बयान की माजरत करने वाले वो बोझते लेन पार्टी तक छोड़ दें भाई, माजरत की थी चेयरमैन गौहर खान ने और दूसरे उमर अयूब साहब ने, ठीक है, और पार्टी छोड़े में अपोजिशन लीडर मतलब है कि उन्होंने को एक मैसेज देते इन्होंने इतना स्ट्रांगली मतलब पार्टी छोड़े में भाई उन्होंने कुर्बानियां कोई नहीं, ये अली मीन गंडापुर साहब को ज़्यादा ही पिया। मकसद ये नहीं, मकसद ये है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया वजे। ये मेरे को बड़ा अफसोस थे इस बयान होते, और मैं बड़ा डीपली को चेक करें बैठा कि भाई ये क्या तरीक़ाकार है पिया। जिस वक्त भी थोड़ा जहाँ स्ट्रांग थी मन लगते से हालात कुछ बेहतर IPPC से माहे दोबारा रिव्यू थी पे, एक मालिक ने बारिश से पहला कतरा बन के कल उन्हें बयान दे रहे थे, बाकी लोगों को हुकूमत राजी करें दी आती है, ऐसा रिलीफ वाली सैर ऐसो। अच्छा चाइनीज़ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तशरीफ के नाम तो डेफिनेटली कोई सोच के आने पे हुसैन कोई प्रोजेक्ट हुसैन कोई रिलीफ सारे वास्ते गेंद के आसन जेड़े था आगे ऐलान करे से। अच्छा उन्हां को मनावन वास्ते इन दौरे को एहतमाम करने वास्ते पता नहीं कितनी हज़ार हाथ कोशिशां थी चुके हैं। सारे अपना वज़ीर आज़म साहब दौरा कर चुके हैं उत्थां, सारे आर्मी चीफ साहब दौरा कर चुके हैं उत्थां, और इतनी लूड़ू दौरे कर चुके हैं। उनके बाद वो इतनी मुश्किल नाल आने वास्ते तैयार हुए, और एक बड़ी ह्यूज किस्म की इन्वेस्टमेंट है, और चाइना के आने नाल पूरी दुनिया के रस्ते खुल से। देखो ना आम लाइटिंग दे विच 9 मुल्कां दे जेड़े सरबराह हैं वो भी इनवाइट हैं। बिल्कुल मैं वो दे चाइना के आने नाल ब्रेक थ्रू का रास्ता खुल रहा है, ब्रेक थ्रू है बहुत बड़ा, और जो उसको रोकने वास्ते अगर यो जे बयानात कीते वजन ऐसे जलसे कीते वजन तो डेफिनेटली वो गाल है कि जी ये अफरा तफरी। अच्छा अमजद साहब एक गाल में कुछ समझ नहीं आती पई कि एक पासे ते मतलब इमरान खान आदे कि मुज़ाकरात करो वाला दिन ना करो वाला आदा पे जी अली अमीन गंडापुरी जिन अच्छा उनका इंतखाब इन वास्ते किया गया कि उनकी जुबान ही गंदी है। यस इना मतलब है कि ये बदनीयती की बुनियाद जो होते पहले दिन तो काम करेंगे पे इन्होंने उत्थां कोई अच्छा सीनियर सियासतदान हो गया तदब्बर आला हो गया तो शायद वो मिल बह के जी कल बिलावल भुट्टो ने गल की थी भी अगर तुसां सियासत करनी है पार्लीमान के अंदर आओ, सियासत करनी है जलसे जलूसां दे विच अपने लीडर की रिहाई किते गाल करो, लेकिन ये कोई तरीका को नहीं कि तुम पाकिस्तान के खिलाफ गाल करेंगे पे हो क्या दियो। बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की है, और उन्होंने जो कहा है कि ये सब हमें मिलकर पार्लियामेंट को चलाना है और हमें पार्लियामेंट में बैठ के बात करनी है, और ये बहुत अच्छी बात है। और अगर सारी पार्टियां इस पर अमल करें तो हमारा मुल्क इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द बुरानों से निकल जाएगा। लेकिन बात यह है कि बानी PTI जो है ना वो एंटी पाकिस्तान सियासत कर रहा है, जो कि उसे नहीं करनी चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी का सरबराह है, एक सूबे की में हुकूमत भी है, हमेशा हर आप देख लें जब भी पाकिस्तान तरक्की की तरफ शुरू होती है और वो ये धरना लेके आ जाएंगे, कभी जुलूस लेके आ जाएंगे और कभी खत लिख देंगे पंजाब जलसा करेंगे पे जी खत लिख देंगे फॉरेन कंट्रीज़ को कि इनको ये पाकिस्तान को इमदाद ना दो। ये क्या मुल्क दुश्मनी नहीं है? मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसे शख्स को यहाँ सियासत करने कोई हक नहीं। IMF को भी खत लिखे, IMF को लिखा, अमेरिका पार्लियामेंटेरियन को लिखा, और पेट्रोलियम मसनूआत जड़ियां हैं वो फिक्स की उनका पाकिस्तान को बड़ा नुकसान थे। IMF के नाल जिहड़ा मुआहदा है उन्हें रूगर्दानी की है,
اور این میرے جڑی اسرائیلی لابی ہے وہ ساری سے ساری کی ساری اس کو چھڑانے کے لیے کمر کس لی ہے. جی عائشہ تساں کیا آتے ہو جڑی اسرائیلی لابی بڑی سرگرم تھی. بالکل یہی بات میں کرنے لگی تھی کوٹ ان کے بعد میں یہی آپ کو ایڈ کرنے لگی تھی. انتشار کی سیاست کرنے والے بھی انسان ہیں, ملک دشمن یہ بندہ ایجنٹ ہے جو کہتے ہیں نا کہ یہ یہودی لابی نہیں ہے. میں تو کہتی ہوں یہ 110% یہودی لابی ہے جو کہ ملک اب اگر یہ کوریڈور اوپن ہو جاتا ہے ہمارا سی پیک کا تو کتنا ہمارا ملک ترقی کی طرف جائے گا, بلکہ یہ ہمارا ایشیا جو ہے وہ ترقی کر جائے گا. تو کیوں اس چیز کو روکا جاتا ہے؟ یہ میرے بھائی نے بالکل صحیح بات کی کہ 2014 میں بھی یہی پالیسی اپنائی گئی تھی, اسی طریقے سے جلسے کر کے چائنیز پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ آنے سے روکا گیا تھا. اب بھی وہی پالیسی اسی پہ ہی عمل کرتے ہوئے اصل مقصد ان کا اصل نشانہ صرف اور صرف پاکستان اور پاکستان کی اکانومی ہے کہ کسی طریقے سے وہ اس کو روک سکے. جو چائنا کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے وہ نہ آئے, اس کو کسی طرح روکے. جو ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے اس کی جڑیں واپس, کیونکہ انہوں نے تو 3.5 سال میں ستیہ ناش کر دیا تھا ملک کا. انہوں نے اپنے ایڈ پہ تو ہمارے ملک مطلب ختم کر دیا تھا, لیکن اللہ جس کو رکھے اسے کہتے ہیں اسے کون چکے. تو جب اللہ پاک نے, کیونکہ یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے ہمارا ملک, اس کو کوئی نہیں تباہ کر سکتا. یہ جو یہودی ایجنٹ ہے نا جس بھی اس میں, اب آپ دیکھیں اسرائیلی لابی, اسرائیل کا ہمارے ساتھ کوئی مطلب ہمارا کوئی ان کا جوڑ نہیں ہے, ہمارا ان کا ہے ہی نہیں, کسی طریقے سے بھی ان کے ساتھ ہماری انٹریکشن نہیں ہے. لیکن وہ بول رہے ہیں, وہ اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, آواز بلند کر رہے ہیں کہ جی یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی. وہ کون ہے بھائی؟ اس کے دور میں جو ہے اسرائیلی جو ہے طیارہ آیا, اسرائیلی اخبار تو خود ایڈمٹ کرنا پہ کہ ایسا مطلب انہیں کتے کام وزٹ کیے, یہاں پہ آیا بندہ ان کا وہاں سے. پھر مطلب یہ اسرائیل کے ساتھ آپ کس اس میں, جبکہ ہم نے وہاں کا ہم نے پاسپورٹ تک بین کیا ہوا ہے کہ وہاں کا ہم ویزا تک نہیں ہم دیتے, تو ہمارا کس لیے آپ جو ہے نا یہ بندے. تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف ملک دشمن پالیسیاں ہے. اور یہ جو میں کہتی ہوں نا پوری پارٹی جو ہے, اب دیکھیں جو کچھ اچھے لوگ ہیں جیسے گوہر ہے یا کچھ 2-3 ایسے بندے جو سینسیبل ہیں, جنہوں نے جو الیکٹیبلز ہیں, جنہوں نے اپنے حلقوں میں بھی جانا ہے, جنہوں نے اپنے حلقے میں لوگوں کو منہ دکھانا ہے, جو جانتے کہ سیاست کیسے کرنی ہے, وہ ایکسکیوز بھی کر رہے ہیں, وہ معافیا بھی مانگ رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے مطلب ملک کے ترقی میں پارٹی دے وچ سمجھن سوچنے والے آدمی کوئی نہیں. مگر یہ لوگ جو ہے نا, یہ میں عمران خان کو اور اس کے جو یہ جیسے یہ گنڈا پورا, اس کو تو میں سمجھتی ہوں اس طرح کے جو لوگ ہیں نا وہ صرف اور صرف ملک دشمن میں قائم ہیں. اور ان لوگوں کو عوام کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں ہمارے ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, یہ بہت ہی غلط حرکت ہے. اچھا امجد صاحب فرماؤ کہ ظاہر ہے کہ ہن ساری صورتحال اساں ڈسکس کر گئی دی ہے, پارلیمان کیا کہندا پہ, پی ٹی آئی دی جلسیاں دی سیاست کیا دی پئی, جلسیاں دے وچ انہاں دے لیڈراں دی زبان جڑی ہے وہ کیا ہے, اور جڑی ملکی سیاسی معاشی صورتحال وہ بھی اساں ڈسکس کر گئی دی. لیکن یہ ساری جڑی شے ہے نا یہ بنیادی طور تے اون ویلے بہتر تھی سی جے ویلے سیاسی ہم آہنگی ہو سی. کیا سمجھ دیو کہ این ویلے اگر پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز, آزاد گروپ اور مولانا فضل الرحمان دے نال وزیر اعظم صدر پاکستان دی ملاقاتاں اور ہن رہ ویندی پی ٹی آئی, اگر ان دے وچوں بھی کوئی گروپ مطلب آوے اور پاکستان دی خاطر حکومت دا ساتھ دے تو کیا شکل بندی؟ سر بہت اچھا سوال ہے تھوڑا, اور میں 100% متفق ہاں, لیکن ان بدقسمتی نال پیپلز پارٹی متفق ہے نہیں. جڑا سب تو بڑا پرابلم آتا پہ نا جی, ایک اسٹیبلٹی نہ ہون دا تاثر اور معاشی طور پہ بھی ان کو نقصان پہنچتا پہ, وہ پیپلز پارٹی کے صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. پریزیڈنٹ شپ گن کی دیے, چیئرمین سینٹ گن کی دے, قائمہ کمیٹی نے چیئرمین یا دی بیٹھے ممبران کام کریں پہ, صرف وزارت نہیں گننا اور حکومت کا حصہ نہیں بن رہی, جیسا حکومت کا حصہ نہیں بن رہا. ان کا میسیج بڑا غلط ویندا پہ, وہ اندر نال تاثر تھیندا پہ کہ یہ ایک علیحدہ پارٹی ہے. صحیح گل ہے, حکومت کا حصہ ہے سی, لیکن حکومت دے نال بس جس وقت انہاں دل کرے سی ہو سن, جس وقت دل کرے سی نہ ہو سن. اندے نال رزلٹ یہ نکلتا ہے پہ کہ حکومت کمزور تھیندی پئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب یونیورسٹی نزدیک نہیں لگتے نا, کئی وقت تھوڑے نزدیک ہوتے ہیں, والا آج بیان ہونے آ گئی میں تو اپوزیشن میں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے جی, اگر پیپلز پارٹی انیشیٹو گنیا اور اسٹرانگ حکومت کا ایک میسیج بنیا تو اندر نال یہ کہ چھوٹی پارٹیاں ول آسانی نال جڑ دیں, انہوں نے مسائل بھی حل تھیں. وہ آدھے جی پیپلز پارٹی والے نال کوئی نہیں نہ دے تو والا سارا کیا ہے اتنا مستقبل ہے. میں تو درخواست کرے سا پیپلز پارٹی دی قیادت کو کہ بھائی تساں وہ کام چھوڑ دیو. ہوں این وقت ملک کو اگر ضرورت ہے اور تساں خود بھی چاہتے ہوئے کہ جی ملک بہتری آوے, تو خود چاہتے ہوئے کہ چارٹر آف پارلیمنٹ بھی ہوئے, پہلے چارٹر آف اکانومی کیتے اور ان بعد پہلے چارٹر آف میثاق کیتا, ساری چیزاں ہوئیں تو ول بسم اللہ کرو, اگو ایک قدم مزید ودھو
اور تارے انہوں نے پیپلز پارٹی دے حکومت دا حصہ بننے نال بہت سارے مسائل حل تھی ویسے، عوام بھی خوش تھی ویسی، مطمئن ہوئے سی، کاروباری طبقہ خاص طور تے جڑا سرمایہ کار ہے وہ تحفظ دا احساس ہے اسی، بیرون ملک جڑی بیٹھن گورنمنٹس سعودیہ کو چائنا کو باقیوں کو بھی میسج ویسی کہ یار یونائٹیڈ ان پہ سارے اور کٹھے، اور خاص طور پہ مولانا صاحب بڑی جلدی بن ویسے اگر حکومت دا حصہ بن دیں تو ول مولانا صاحب کو مناون آسان تھی ویسی، ہوں تو مولانا صاحب پہلے زرداری صاحب کہا دینے کہ جناب پہلے تساں تو حصہ بنو ول میرے کو بنایا حصہ۔ اچھا رانا صاحب اس میں پتہ ہی کیا ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری جب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا آپس میں اکٹھے بیٹھنے کا وہ ہوا تو اس میں اس میٹنگ میں کچھ پوائنٹس ایسے تھے جس پہ پیپلز پارٹی متفق نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے معیشت کی بچانے کے لیے اس پہ کمپرومائز کیا، لیکن پھر اس کے بعد پی ایم ایل این نے کچھ باتیں اپنی ہی پوائنٹس جو ہیں وہ ہٹا دیے ادھر سے، اور ان کو جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے کہ لوکل حکومت میں کہیں حصہ نہ دیا یا کس طرح کی کافی سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو میں اب ڈسکس کروں گی تو کافی لمبا پروگرام چلا جائے گا۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے تھوڑی سی ایک قدم پیچھے ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے ان کے ہر فیصلے میں پی ایم ایل این کے ہر فیصلے میں ان کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن مریم نواز ہے کہ پیپلز پارٹی شامل ہو جائے، پھر میں ان کی پسند کی چیزیں ان کو کہا تھا۔ ابھی پچھلی جو میٹنگ ہوئی تھی مریم نواز کے ساتھ، اس میں ہم نے اپنے پوائنٹس ان کے سامنے رکھے تو انہوں نے ان پوائنٹس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایک سٹیپ پیچھے ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ مطلب ہے کہ کوئی ایسی ناجائز فرمائشیں ہیں نا مریم نواز؟ ناجائز فرمائشیں نہیں تھیں، جائز فرمائشیں تھیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب گرو کرے، لیکن اس کے لیے ظاہری بات ہے کچھ ہمیں لبرٹی دینی پڑے گی۔ رانا نذیر صاحب مطلب یہ ساری گالیاں اپنی ذات اتنے رہ گئی، تو قانون دان اور قانون دان ہوندے ہوئے ظاہر پارلیمان جی ویلے سنگال کرنے ہیں، پارلیمان دی چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، چارٹر آف معیشت ہے، چارٹر آف مطلب ہے کہ سارا دا سارا جو مطلب ماضی دے وچ تھیندا رہ گیا، ہون مطلب ہے کہ دوبارہ گال تھیندی پئی چارٹر آف پارلیمان دی۔ کیا دیو یہ اچھا آغاز ہے؟ یہ بہت اچھا آغاز ہے، یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ اچھا، ہمارے سیاستدانوں کو خاص کر جو اپوزیشن ہے اس وقت پی ٹی آئی وغیرہ، ان کو جو ہے نا بالکل ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو غیر مہذب گفتگو سے گریز کرنا چاہیے۔ ہمیشہ پوری قوم بلکہ پوری دنیا پارلیمنٹ کی طرف دیکھتی ہے، اب ہم پارلیمنٹ میں اگر بیٹھ کے ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں تو وہاں سے کیا میسج آئے گا؟ قوم کیا سیکھے گی؟ نوجوان کیا سیکھیں گے وہاں سے؟ اور دنیا کیا میسج لے گی کہ کیا ان میں ہے؟ ہمیں اگر اختلاف بھی ہے تو مہذب طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے، اختلاف جو ہے برائے اختلاف نہیں ہونا چاہیے، جو کام ملک کے فائدے کے لیے ہیں بے شک کوئی بھی کر رہا ہے تو اس کو رانا صاحب اتنا ایک بڑا اہم سوال یہ پیدا تھیندا پہ کہ چارٹر آف پارلیمان دوتے تو اپوزیشن آ گئی جی، حکومت نال مل گئی جی، لیکن جڑے ویلے اساں عوامی مفاد کتے کو قانون سازی کرنے ہاں جی، اون والے اپوزیشن دا منہ بہر والے پاسے تھی ویندے، ان دا مطلب ہے وہ اپنی ذاتیات دی وجہ تو آندی پئی جڑے ویلے گرفتاریاں تھیں نا جی بالکل، یہ رویہ مطلب کوئی اچھا رویہ، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، وہ صرف اب اپوزیشن کی چونکہ گرفتاریاں ہو رہی تھی تو اس وجہ سے وہ فوراً دوڑ کے آگے جی ہم بھی شامل ہوتے ہیں، اور اگر ہم عوام کے لیے گورنمنٹ کوئی سوچتی ہے، کوئی قانون مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بانی کو پوچھے بغیر سارے فیصلے کر سکتے ہیں، یہ بھی تو ہے نا، مطلب فوری طور پر انہوں نے فیصلہ کیا بھی ٹھیک ہے، انہوں نے پوچھا تھوڑی ہے۔ جی جی بالکل بالکل، جہاں مفاد ہوا تو فیصلہ کر لیا، تو جہاں مفاد نہیں ہے، جہاں عوام کا مفاد ہے وہاں منہ دوسری طرف کر لیا، اور یہ بہت جو ہے نا اچھی بات نہیں ہے۔ پارلیمنٹیرین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ دیکھیں عوام کے ووٹ لے کے جاتے ہیں، انہیں عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنی عوام کے بارے میں۔ نہ پی ٹی آئی والے عوام کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ ملک کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم عوام کے لیے یہ کریں گے یا یہ منصوبہ شروع کریں گے، ایک منصوبہ بھی انہوں نے کبھی عوام کے لیے نہیں کیا۔ ان کی سیاست ساری نیگیٹو، کبھی پازیٹیو سیاست وہ نہیں کرتے، اور ہمیشہ انتشار کی سیاست کرتے ہیں، اور ان کو یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پیچھے یہودی لابی اور جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں وہ ان کو پروموٹ کرتی ہیں، وہ ان کو فنڈنگ بھی کرتی ہیں، مطلب ثابت بھی تھی گیا، ثابت بھی ہو گیا۔ وہ پیچھے سے اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان کو سٹیبل نہیں ہونے دینا، وہ بات کرتے ہیں آگے کہ ملک سٹیبل نہ ہو جائے، اور اگر ملک سٹیبل ہو گیا تو وہ پھر ان کی ناکامی ہے، انڈیا کی، اسرائیل کی، لابی کی ساری۔ ایک بڑی اہم گفتگو تھی پئی، عائشہ نے بھی کی تھی، رانا نذیر صاحب نے بھی کی تھی، اپوزیشن جڑی ہے وہ مطلب ان کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن ایسا دیکھتے پہ کہ جڑن دی پی ٹی آئی اپوزیشن چاہیے، اگر تساں پہلے دور دیکھو جڑا مختصر جا دور ہوئی تحریک عدم اعتماد دے بعد وہ بطور اپوزیشن اسمبلی باہوں تو انکار کر چھوڑیا،
पंजाब विच हुकूमत आई, वो पंजाब की हुकूमत तोड़ छोड़ी, KPK की हुकूमत तोड़ छोड़ी, हुण मतलब ओपोजिशन आ गए तो हुण मतलब ओपोजिशन का रोल अदा नहीं करते पे। क्या इन्हां दी जिम्मेदारी नहीं बनती, आवाम ने उन्होंने बहुत वोट बड़ी दिता है? जिम्मेदारी है सर, और यकीनन इन्हें पॉजिटिव रोल अदा करना ही चाहिए। थोड़ा जिहा मैं अज जरूर देसा गौहर खान साहब को, उन्होंने कोशिश होंदी है कि कुछ अच्छी चीज़ां कर दें चार्टर ऑफ अपना इनते पार्लीमेंट उत्ते, लेकिन वो कह ना कर सकते आवे ना भी उन्होंने गुफ्तगू जरूर की उत्थां, लेकिन वो कल जिस वक्त वो अली मीन गंडापुर के हवाले नाल बयान आए इमरान खान साहब का, और उन्होंने वाज़ेह कि जिसने माजरत की है जनाब उसको पार्टी से चला जाए, ठीक है। और चेयरमैन को शटअप कर ली थी उन्होंने, ठीक है ना जी, सेक्रेटरी जनरल को। अच्छा, उनके बाद तो उन्होंने को क्या हैसियत है कि वो चार्टर ऑफ पार्लीमेंट ते करे सन, उन्होंने को पूछे बगैर तो कर नहीं सकते, लिहाजा इस उम्मीद तो भी अस फारे हो गए। हुण प्रॉब्लम ये है कि पार्टी वन मैन शो बन गई है, पार्टी नहीं रही। PTI जेह्ड़े है ना वो फैन ग्रुप है इमरान खान का, सियासी पार्टी तो है ना। वो खान साहब ने जिमें उन्होंने डोर हिलावनी है उन्होंने वैसे हिलना है, और मैं बड़ा मायूस होया इस सारे सिस्टम को लोग, और ख़ास तौर पर बड़ा तवक्को है कि यार कुछ सिक्के हुसैन थोड़ा बहुत कोई अच्छा खान साहब इनिशिएटिव गिनसन अच्छी, और बेहतर है कि इन को अपोजिशन मिली है ना जी, एक अच्छी अपोजिशन करे ना, अवाम सारी ना नाल खड़ी थी वजह इस वक्त कितने मसाइल का शिकार है जी, बिल्कुल। और पॉजिटिवली अगर चले ना तो अवाम दे दिल जित गिने ना, और अवाम दे दिल जितने के बजाय उन्होंने कोशिश है कि अवाम को मजीद तकलीफ दी वजे, आप ही तकलीफ चन, उन्होंने कारकुन भी तकलीफ चन पे, और ख़ुद अवाम भी तकलीफ है पे। इस सियासत नाल तो पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं, ना अवाम को कोई फ़ायदा है। बहरहाल दरखास्त उन्होंने पार्टी लीडर्स को लिए सारे को कि भाई सोच बदलो अपनी, मेहरबानी करो, पाकिस्तान वास्ते सोचो, अवाम वास्ते सोचो, पोलिटिकल लीडर बन के सोचो, अपनी जात पार्टी की बहुत जिम्मेदारी होंगी है। डॉक्टर आयशा अब्दुल्ला, क्या समझते हो कि PTI ने पार्टी के तौर के उत्ते कहीं भी अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अगर भाई हुकूमत है या हुकूमत बहर हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने कभी अपनी जिम्मेदारी पूरी की। इनको तो ये पता ही नहीं है कि इनकी जिम्मेदारी है क्या। ये तो सिर्फ एक ही एजेंडे पे आए गए हैं कि मुल्क के ख़िलाफ़ इन्होंने चलना है, और आवाम को जो, और ख़ास तौर पे हमारी जो यंग जनरेशन है उनको इन्होंने डिट्रैक्ट करना है। सिर्फ इनकी यही पॉलिसी है, इसके अलावा इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। इनकी पॉलिसी मैं समझती हूँ इन्होंने कभी भी इनसे पूछे ना, कभी आप इनसे कभी बहस हो रही हो तो इनसे पूछा हाँ जी कोई प्रोजेक्ट तो बताएं आपने कोई लगाया, इनके पास कोई जवाब नहीं होता। इन्होंने कोई मुल्क की तरक्की के में कोई रोल प्ले नहीं किया, चाहे ये हुकूमत में थे या पोजीशन में है, इन्होंने कभी मुल्क के लिए अच्छा सोचा ही नहीं है। तो मैं तो इसको सियासी पार्टी नहीं समझती। बिल्कुल सही बात है, ये वन मैन शो है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक अब इमरान खान कह दे तो क्या पूरे बाकी लोगों के पास सेंस नहीं है, बाकी लोग क्या फैसला नहीं कर सकते? देखें, फैन क्लब है जी, हाँ बिल्कुल, वो होती है पार्टी जहाँ पे आपको आज़ादी हो, आप अपनी राय दे सके। सियासत तो ये है, जमहूरियत तो ये है ना, ये तो नहीं है ना कि एक बंदे ने जो कह दिया अब दूसरा बंदा वो उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। अगर आपने गलत किया तो जमहूरियत का हुस्न तो यही होता है। ये तो हमें नहीं समझ आ रहा है कि आप दूसरों पे तनकीद करते हैं, आप इदारों पे तनकीद करते हैं, आप फौज पे तनकीद करते हैं, लेकिन आप क्या है, आपने भी तो आपने एक वन मैन शो चला रखा है जिसमें कोई भी नहीं बोल सकता आपके खिलाफ, आपके खिलाफ बात नहीं कर सकता। मुल्क के लिए कोई ये पार्टी बिल्कुल भी मैं कहता हूँ कि पहले तो मैं इस हक में नहीं थी कि इस पार्टी के लिए कुछ कहा जाए, लेकिन यह है कि अब मैं खुद भी समझती हूँ कि इस पर तो पाबंदी लगा देनी चाहिए। नहीं मतलब मेरा ख्याल है पाबंदी के बजाय अगर इनको आख्या बंदे अरकान असम्बली को चाहिए कि जिम्मेदारी का एहसास करना, पार्लियामेंटेरियन को जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, क्योंकि वोट वो आवाम से लेके आए और इस मुल्क के आवाम से लेके आए, और हल्फ उन्होंने उठाया, इस मुल्क के लिए उठाया पार्लियामेंट में आके कि हम मुल्क के लिए आवाम के लिए करेंगे, तो उनको उस हल्फ की पासदारी करनी चाहिए। और वो इमरान खान के कहने पे एंटी सरगर्मियां जो है वो वोटर्स हैं ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ हम ख्याल लोग ਉਹਨਾਂ को भी चाहिए ना कि ਉਹਨਾਂ को आखन कि जनाब तुम क्या करते पे हो। सर उसमें ये है कि जो समझदार लोग हैं ना वो ये फील करते हैं, लेकिन जो फैन क्लब वाले लोग हैं, वो क्रिकेट के फैन, वो खान साहब के, वो कहते हैं जो खान ने कह दिया वही सच, वो सही। वो तो अगर यू टर्न लेके भी आ जाए ना इमरान खान, वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब उनके पास सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। वो नौजवानों को ना वर्गला रहे हैं ये लोग। इन्होंने जब से ये इमरान खान साहब आए हैं ना, खासकर जब अपोजिशन में आए हैं, तो इनकी की सारी सरगर्मियां नौजवानों को वर्गलाने के पे जोर है इनका। मीडिया, इनकी पार्टी के जो हैं यूट्यूबर्स, आप इनकी बात सुने, ये नौजवानों को ऐसे जहनों में जहर भर रहे हैं ना, इस पे इन पे पाबंदी इसीलिए कुछ लगी और बाकी भी लगनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ।
وہ کہتا ہے بیان جی نوجوانوں میرے نوجوانوں تمہارے باپ کے نوجوان ہیں پاکستان کی شہری ہیں میرے نوجوانوں تمہارے لیے آزادی کا آخری موقع ہے بھی اتنا بڑا ملک الحمدللہ ہم اس میں اپنی مرضی سے کھاتے ہیں مرضی سے سوتے ہیں مرضی سے سیاست کرتے ہیں مرضی سے میرٹ پہ جاب ملتے ہیں سب اللہ کا شکر ہے تو ہم کہاں کس سے آزادی لینی ہم نے آزادی لینی اب میں نے کہا کشمیریوں سے پوچھا نا آزادی غلامی کیا ہوتی ہے فلسطینیوں سے کوئی نہیں ہاں وہ کہتے ہیں عمران خان کوئی نہیں اور اب پھر ہم بھی کوئی نہیں نوز باللہ یہ بھی یاد ہے کہ پاکستان بھی کوئی نہیں یہاں تک تو ان کا ذہنی علاج ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں میں اپنی گورنمنٹ سے بھی کہتا رہا ہوں اپنی پارٹی میں بھی میٹنگ میں بھی کہ ہر شہر دے وچ ذہنی ہسپتال بنایا بن جائے ذہنی ہسپتال بھی بنایا جائے اور کوئی ایک ٹیم ایسی تیار کی جائے جو میڈیا پہ بیٹھ کے ان نوجوانوں کی اس کے لیے باتیں کریں ان کو اصلاح ان کو سمجھائیں میرا سمجھ میں خیال یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں کو بھاویں وہ حکومتی ہیں اپوزیشن ہیں انہوں کو اپنے کارکنان کو صحیح رہنمائی کرنی چاہیے صحیح گائیڈ کرنا چاہیے ان کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان دے وچ سیاسی معاشی استحکام ہو سی روزگار مل سی تے ہر جا دے کام اینڈ کول حالات ہو سن میں شکر گزار جناب رانا محمد نذیر خان سید صاحب تورا تشریف گھندا ہے محترمہ ڈاکٹر عائشہ عبداللہ توری بڑی مہربانی اور میرے محبی ملک امجد سید صاحب تشریف گھندا ہے پروگرام بڑا سونا تھی گیا کوئی شور شرابہ نہیں تھیا اور ان دے نال سارے اج دے پروگرام دا ویلا مکتب ہے اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو اجازت دے سو سونے اللہ دے حوالے